دنیا بھر کے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی لوہا بالکل اسی طرح پہنچا تھا۔ اربوں سال پہلے شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، حالانکہ 1400 سال پہلے اس سوال کا وجود تک بھی نہیں تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں تو لوہے کا استعمال بھی صرف تلوار اور ڈھال کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا کے ہیں، اور لوہے کے نام پر ہی یہ پوری سورہ موجود ہے۔ اور اسی سورہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ قرآن میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کا سچا کلام ہے جو اس کے آخری پیغمبر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، اس کو سب معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، اور ہر اس چیز کے بارے میں بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ اب حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور سورہ الحدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورہ حدید عین قرآن کے بیچ میں ہے اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان ہے، یعنی اللہ نے اس سورہ کی ترتیب بھی اسی حساب سے رکھی جو ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا آئرن کی صورت ہمارے خون میں بھی موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ حدید میں رکوع کی تعداد 4 ہے، جبکہ آئرن کے آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہوتی ہے۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کی سب سے اندرونی تہہ میں پایا جاتا ہے۔ اندرونی تہہ 80% لوہے اور 20% نکل پر مشتمل ہے۔ زمین کی اس تہہ کی پیمائش یعنی موٹائی 2475 کلومیٹر ہے، جبکہ سورہ حدید میں حروف کی تعداد بھی 2475 بنتی ہے۔ سورہ حدید قرآن مجید کی 57ویں سورت ہے، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق درجہ حرارت بھی 5700 کیلون یعنی 5427 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو ہی لوہا بنتا ہے، جبکہ آئرن کے ایک آئسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو وہ ستارہ مر جاتا ہے اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے جو ہماری زندگیوں میں بھی بہت بڑے بڑے معجزے لا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔